تو بہرحال یہ 5 نمازیں اللہ نے دیں۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز اس کے ٹائم پہ فرض کی گئی ہے۔ نماز کا جب وقت ہوگا تو اس وقت پر نماز فرض ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت داخل نہ ہوا ہو تو نماز آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک اس نماز کا ٹائم داخل نہ ہوا ہو۔ اب عصر کا ٹائم ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے نا بھائی، میں مغرب کی بھی ابھی پڑھ لیتا ہوں، یا مغرب آپ نے پڑھ لی اور عشاء کا ٹائم ابھی داخل نہیں ہو اور آپ کہتے ہیں بھائی تو نماز ہی پڑھنی ہے نا، چلو میں ابھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے اپنے وقت پر اللہ نے فرض کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 نمازوں کو ایک کر لے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے بلا عذر 2 نمازوں کو اکٹھا کیا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ پہنچ گیا۔ کبیرہ گناہ فرمایا ہے 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا بلا عذر۔ ہاں عذر کیا مطلب عذر، اس کی بھی ذرا تفصیل سمجھ لیں۔ یہ شیعہ آپ دیکھیں یہ نماز کہتے ہیں ہم جی 5 ہی پڑھتے ہیں، اذان تو 3 ہوتی ہیں، کہتے ہیں نماز ہم 5 پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ظہر اور عصر میں پڑھ لیتے ہیں ملا کر اور مغرب اور عشاء کی ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور جی یہ تو سنت سے ثابت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہیں اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی ہیں۔ لیکن ان ظالموں سے کوئی یہ پوچھے کہ ظہر عصر اگر اللہ کے نبی نے عرفات میں ملا کے پڑھی ہے تو مجھے بتائیں کہ اس حج کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر یوں ملا کے پڑھی ہیں، یا مغرب عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کے پڑھی ہیں تو وہ منی کے اندر آپ مزدلفہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں کہ جب حاجی عرفات سے نکلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منع کیا ہے کہ مغرب کا ٹائم داخل ہو، اب حاجی عرفات سے نکلیں اور منی پہنچ کر وہاں عشاء کا ٹائم جب داخل ہو جائے تو پھر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھیں، کہ پہلے آپ مغرب کی اقامت کریں اور مغرب پڑھیں، مغرب کے سلام پھیرنے کے بعد پھر عشاء کے لیے اقامت کہیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ اذان ایک ہوگی، نماز جو ہے وہ 2۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کبھی زندگی بھر معمول تو نہیں بنایا کہ ہمیشہ ایسا کر دیا۔ اور اگر کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا ہے تو یاد رکھیں یہ جمع حقیقی نہیں ہے، جمع فعلی ہے، جمع سوری ہے، ایک جمع ہونے کی صورت بنی ہے۔ اور وہ کیسے؟ اور وہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر 4:05 پہ عصر کا ٹائم داخل ہو رہا ہے۔ سفر کی اس زمانے کی مشقت ہوتی تھی، اب بار بار رکنا، پڑاؤ ڈالنا، سواریوں کو باندھنا بٹھانا، اور ایسا تھوڑی ہر جگہ درخت ہے وہیں سواریاں باندھی، کہیں کھونٹے ٹھوکنے پڑتے تھے سواریوں، یہ بڑی مشقتیں تھیں۔ تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ہمیشہ نہیں، کبھی ایسا کیا کہ ظہر بالکل ظہر کے آخری وقت میں پڑھی، مثلا 4:05 پہ عصر کا ٹائم داخل ہو رہا ہے تو 3:50 پہ ظہر پڑھ لی۔ اب جیسے ہی ظہر کی نماز ختم کی اس کے 2-3 منٹ بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ تو یہ لگا ایسا ہے کہ 2 نمازوں کو ایک کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں پڑھی اور عصر کے وقت میں پڑھی ہے۔ یہ آپ بھی یوں کر سکتے ہیں اگر کبھی بہت عذر ہو۔ اور مغرب عشاء اگر کبھی کسی سفر میں یا جہاد میں یا کسی عذر میں یا کیا کہتے ہیں بارش کے وقت اگر کبھی ملا کے پڑھی تو وہ بھی اس کی صورت بھی یہی ہے کہ عشاء کا ٹائم مثال کے طور پر داخل ہو رہا ہے 7 بجے، 7 بجے عشاء کا ٹائم داخل ہو جائے گا۔ تو امت کی آسانی کے لیے کیا کہ بھائی ابھی اگر کوئی عذر ہے بس چلتے رہو، سفر کرتے رہو، چلتے رہو، سفر کرتے رہو، بس اب جب دیکھا عشاء کا ٹائم اب قریب ہے لیکن ابھی ٹائم مغرب ہی کا ہے تو آپ نے 6:45 6:50 پہ جلدی سے مغرب پڑھ لی اور آپ نے سلام پھیرا، ابھی بس 2-3 منٹ رہتے ہیں عشاء کی نماز میں، ابھی عشاء کا ٹائم داخل نہیں ہوا،
تو اب جیسے ہی عشاء کا ٹائم داخل ہوا، جب تک آپ مغرب کے وظائف کر رہے ہیں اور وہیں پر بیٹھے میں، اور عشاء کا ٹائم داخل ہو گیا اور جلدی سے آپ نے عشاء کی نماز جو ہے وہاں پڑھ لی، تو یہ بظاہر لگا ہے کہ آپ نے دو نمازوں کو ایک کیا ہے، لیکن مغرب کے وقت میں مغرب پڑھیے اور عشاء کے وقت میں عشاء پڑھیے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ مغرب کا وقت اور عشاء کا ٹائم داخل نہیں ہوا اور مغرب عشاء پڑھ لی، ظہر کے ٹائم ابھی موجود ہے اور عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا اور آپ نے عصر پڑھ لی، ایسا نہیں۔ وہ صورت جمع کی بنائیے، حقیقت میں وہ جمع نہیں تھی۔ ایک نماز کو آخر وقت میں پڑھا اور اس کے بعد والی نماز کو فوراً اول وقت میں پڑھ لیا، تو یہ بظاہر صورت ایسی لگی کہ جیسے جمع ہوئی ہے، لیکن یہ جمع نہیں، اور یہ بھی کبھی کبھی عذر کی وجہ سے۔ لیکن شیعوں نے تو زندگی بھر معمول ہی بنا لیا ہے، او بڑے مزے آ رہے، 1 بجے ظہر کے لیے آئے، چل بھائی اب عصر بھی وہیں پڑھ لیں، پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں ہی نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن چل بھائی فارغ عصر کے ٹائم کون کرے گا۔ حالانکہ عصر کی نماز کی خاص اہمیت ہے قرآن کریم میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، لیکن نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہے، تو ذرا دیکھ لو، مغرب پڑھی، مغرب پڑھتے عشاء پڑھ لیتے ہیں، اور عشاء کا ٹائم بھائی کون عشاء پڑھے یار، اتنی سردی ہے رات ہو جائے، کیونکہ منافقوں پر عشاء بھاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانتے ہیں اور زیادہ حضرت علی کو درجہ نبی سے زیادہ دیتے ہیں، یہ صرف مبالغے کی باتیں نہیں ہیں، یہ پہلے صرف ہم کہتے تھے تو آپ کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن اب فیس بک اور ادھر ادھر ساری آپ کے پاس تقریریں اب موجود ہیں، اور نقوی کی بھی اور فلاں کی بھی، اور خمینی نے بھی جو ہے وہ تو صحیفہ انقلاب میں، اور اس میں لکھا ہے کہ جناب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں کا درجہ ہر نبی اور رسول سے افضل ہے، جن کے ہاں حضرت علی کا درجہ اللہ سے بڑا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ہاں کیا حیثیت رکھتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو حضرت علی نے ساری زندگی کبھی یہ نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں کہ معمول بنا لیو، ہمیشہ ظہر کو عصر کو ملا کے پڑھ لیا ہو، مغرب اور عشاء کو ہمیشہ ہی معمول بنا لیا ہو؟ تو کبھی کوئی عذر آ جاتا ہے۔ ہاں حج کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے تو سارے مسلمان کرتے ہیں، ادھر ٹائم بھی ایک نماز کا دوسری نماز میں داخل ہے اور ملا کے پڑھی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور یہی تو اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں میں نے کہہ دیا یوں کرنا ہے، ٹائم پہ پڑھنا ہے، اب بھائی روز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، ان کی عادت ہو گئی ہے، اب یہ دیکھوں عادت کے مطابق پڑھتے ہیں یا میری چاہت کے مطابق؟ تو حج میں اللہ رب العزت نے یوں کر دیا، یوں کر دو۔ اب یقین کریں جب آدمی حج کرتا ہے نا تو اب مغرب کا ٹائم داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور جو نماز کا پابند آدمی ہے اتنی بار جھٹکا لگتا ہے، یار نماز جاری ہے بھائی کیا کریں نا، پھر ذہن میں آتا ہے او نہیں بھائی آج تو نماز کا وقت مغرب کا کراس کر کے عشاء میں جا کے پڑھنی ہے، آج اللہ نے تو چیک کرنا ہے یہ اپنی عادت پہ چلتے ہیں یا میری چاہت پہ چلتے ہیں، یا اپنی خواہش پہ چلتے ہیں یا میری خواہش پہ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک نماز کو دوسری نماز میں یوں ضم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ایسا نہیں ثابت کہ آپ نے زندگی میں اس کو دوام دیا ہو، ہمیشہ معمول بنا لیا ہو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ فجر کے وقت میں فجر ہوتی تھی، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء، تو دو نمازوں کو ایک ساتھ ملانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ پر آدمی پہنچ جاتا ہے۔